الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاة علی فی یوم الجمعہ واللیلۃ الجمعہ فمن فعل ذلک کنت له شہیدا وشافعا یوم القیامہ۔ فرمایا جمعے کے دن اور شب جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ عز و جل نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔ مسلسل متعدد آیتیں اسی مضمون کی گزری ہیں۔ اب راہ خدا میں خرچ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور جو سب سے بڑا وسوسہ ہے، یہاں پر اس کا رد بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تمہارا مال تو لوگوں کے پاس چلا جائے گا، اور تمہارا مال اتنا کم ہو جائے گا جتنا تم اللہ کی راہ میں دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہیں ضرورت پڑ جائے گی۔ آئندہ یہ اگر مال تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تمہارے کام آئے گا۔ تو شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اس طرح کی موہوم امیدیں دلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی اور غربت سے ڈراتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل تمہیں کس بات کا وعدہ عطا فرماتا ہے؟ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش کا وعدہ دیتا ہے اور تمہارے اوپر فضل فرمانے کا وعدہ دیتا ہے۔ یعنی شیطان نے غربت سے ڈرایا تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ تو گویا راہ خدا میں خرچ کرنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ تمہارے لیے اس اعتبار سے نہایت ہی مفید ہے کہ اللہ عز و جل تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اگر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ اندیشہ نہ کرو کہ ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارا مال چلا جائے گا، یہ مال ہمیں آئندہ کام آ سکتا تھا، بلکہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور وہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے اس کی راہ میں کتنے اخلاص کے ساتھ کتنا مال خرچ کیا، اور وسعت والا ہے کہ دنیا جہان کے، دنیا آخرت کے سارے خزانے اس کی ملک ہیں۔ تو جب وہ وسعت والا ہے، فضل والا ہے، کرم والا ہے، اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو تم محتاج نہیں ہوگے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت سے اور اپنے فضل سے تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو یہ راہ خدا میں خرچ کرنا دین اور دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مفید ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا
وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو اسے بے شک بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ یہاں حکمت کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ بھلائی پا لیتا ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور نبوت بھی مراد لی گئی ہے۔ نبوت معنی کے اعتبار سے تو یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے اسے صاحب حکمت بناتا ہے، اسے بہت زیادہ حکمت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، تو گویا جتنے نبی گزرے یہ سارے کے سارے حکیم تھے، سارے کے سارے صاحب حکمت تھے۔ بقیہ قرآن و حدیث سراپا حکمت، اور علم فقہ یہ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ علم، حاصل کردہ علم ہے، تو یہ بھی حکمت کے اوپر مبنی، اور تقوی جو ہے یہ حکمت کا تقاضا، اور نبوت جو ہے یہ سراپا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے قرآن عطا فرماتا ہے، یعنی قرآن کا علم عطا فرماتا ہے، حدیث عطا فرماتا ہے، علم حدیث عطا فرماتا ہے، فقہ عطا فرماتا ہے، علم فقہ عطا فرماتا ہے، تو وہ صاحب حکمت ہے۔ جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نذر مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ جاننے کا جو یہاں پر بطور خاص بیان فرمایا گیا اس سے مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اس کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کو جانتا ہے تو وہ تمہیں صلہ عطا فرمائے گا۔ آخرت کا صلہ کا وعدہ تو جگہ جگہ فرمایا گیا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ صلے سے محروم نہیں رکھے گا۔ اور جو تم نظر مانتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ تم نے اللہ کے نام پہ نظر تو مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا اس کی راہ میں خرچ کروں گا، یہ جو تم نے نظریں مانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب تم اس کو پورا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اگر اس کو پورا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے صدقہ کرنے کے دو طریقوں کا بیان فرمایا، اور دونوں کی خوبی اور دونوں کا فائدہ بیان کیا۔ فرمایا کہ صدقہ اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے اور صدقہ پوشیدہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جبکہ دونوں کے اندر اخلاص پایا جائے، حسن نیت پائی جائے۔ اچھی نیت کے ساتھ صدقہ اعلانیہ طور پر دیا جائے یا چھپا کر دیا جائے، دونوں صورتیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر اعلانیہ صدقہ دو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اعلانیہ صدقہ اور پوشیدہ دونوں ہی درست ہیں۔ اب دونوں کے اندر بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے۔ فرض صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ طور پر دیا جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، تو فرض صدقہ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ اعلانیہ دیا جائے، اور نفلی صدقہ جو ہے یہ چھپا کر دیا جائے تاکہ اس کے اندر ریاکاری وغیرہ کا عنصر پیدا نہ ہو سکے۔ دوسرا ایک اور علماء کرام نے فرمایا کہ نفلی صدقہ بھی اعلانیہ طور پر یوں دیا جا سکتا ہے کہ جب اس میں ایک تو اچھی نیت اور ریاکاری کی نیت نہ ہو، دوسرے نمبر پہ اگر اس میں یہ نیت ہے کہ میں نفلی صدقہ اعلانیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھ کر راہ خدا میں خرچ کریں گے، تو گویا دوسرے لوگوں کے لیے نیکی کے اندر رہنما بننے
کی جو صورت ہے یہ بھی بہت عمدہ اور افضل نیت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال اعلانیہ فرمائے جو پوشیدہ طور پر کیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اعلانیہ اعمال فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے لوگوں کو اس طریقے کا پتہ چل جائے اور دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کریں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی اکابر صحابہ کرام کے بارے میں واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے دیگر صحابہ کے سامنے سرکار کی بارگاہ میں اپنا جو خیرات اور جو بھی مال تھا وہ پیش کیا۔ تو ان کے اس مال پیش کرنے کے اندر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انہیں دیکھ کر دوسرے صحابہ کرام کو نصیحت ہو، دوسروں کو بھی رغبت ہو اور وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی اس لیے اعلانیہ صدقہ کرتا ہے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی یوں صدقہ کریں، اس نیت سے کرتا ہے، تو اب اسے دیکھ کر جو آدمی راہ خدا میں خرچ کرے گا ان کا ثوابی اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ نیکی پر رہنمائی کرنے والا ہے، یہ نیکی کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے اپنے عمل کے ذریعے، تو ان کے عمل کا ثواب بھی اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اگر یہ اندیشہ ہے کہ میں اعلانیہ صدقہ کروں گا تو ریاکاری میرے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر بچنا چاہیے، پھر بچنے کا حکم اس کے لیے ضروری۔ اور اگر اس نیت سے وہ اعلانیہ خرچ کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو رغبت پیدا ہو اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ میرے پیچھے لگ کر یوں خرچ کریں، تو یہ بہت اچھی نیت ہے، اور اس نیت سے خرچ کرنا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی کے اوپر دیگر بہت سارے اعمال ہیں، ان کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد یا پیر یا کوئی دینی پیشوا وہ بہت سے اعمال لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جیسے تہجد پڑھنی ہے، تہجد گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ استاد یا وہ شیخ یا وہ بزرگ یا وہ پیر مسجد میں آ کے تہجد پڑھتا ہے۔ اشراق چاشت گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے، اوابین مسجد کے اندر پڑھتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے میں کیا نیت ہوتی ہے کہ اس کے استاد کے شاگرد دیکھیں گے، پیر کے مرید دیکھیں گے، شیخ کے متعلقین اور متوسلین دیکھیں گے، تو وہ بھی اپنے اس بڑے کی پیروی کریں گے۔ تو یوں دوسروں کی ترغیب کے لیے جو مشائخ اعلانیہ عمل کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ لہذا اگر کوئی بزرگ، کوئی نیک آدمی، کوئی شیخ، کوئی استاد اگر اس طرح عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو اس میں یہ معاذ اللہ بدگمانی کرنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ حرام، بلکہ یہ اس میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلانیہ طور پہ یہ عمل کر رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ بروز قیامت تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ یہاں ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی وہی فضیلت ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ ایک تو یہ کہ جتنا خرچ کیا اتنا ملے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا، اس کو کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں کو ہدایت دے دینا آپ کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ قرآن پاک میں مضمون بار بار جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ وکیل اور کر کے مسلط نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو مبلغ، آپ کو دین کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، انہیں راہ ہدایت پر لا کر ہی چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذمہ داری ہے، جب آپ نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کر لی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ثواب کے مستحق ہو گئے۔
پھر فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں دنیا کمانے سے روک دیے گئے، وہ دینی وجوہات سے زمین میں مال کمانے کے لیے چل پھر نہیں سکتے، نا واقف انہیں ان کے سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صدقات کا ایک بہترین مصرف بیان فرمایا کہ صدقات کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اہل صفہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی جن کی تعداد 400 کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہ غریب صحابہ کرام تھے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے حاضر ہوئے۔ یہاں نہ ان کا مکان، نہ ان کا کنبہ قبیلہ، نہ ان کا خاندان، نہ ان کا کاروبار، نہ ان کے پاس مال، نہایت ہی تنگ دستی کی زندگی یہ بسر کرتے تھے۔ دن کے وقت جہاد کے لیے حاضر رہتے، لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے، اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق، دین کے سچے جانثار اور دین کے سچے مبلغین تھے۔ جہاں پر کسی کو تبلیغ کی ضرورت ہوتی یا کسی جگہ جا کے وہاں پر کوئی نیکی کی دعوت پیش کرنا ہوتی تو سرکار دو عالم ان صحابہ کرام کو بیچتے تھے۔ آپس کے اندر جب یہ فارغ ہوتے تو علم دین سیکھنے سکھانے میں یہ مشغول رہتے، دین پڑھنا پڑھانا سکھانا، سورت یاد کی وہ سکھا دی، نماز کا طریقہ یاد کیا وہ سکھا دیا، یہ ان کے معمولات تھے۔ تو یہ چونکہ نہایت تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ فقراء جو راہ خدا میں مال کمانے سے روک دیے گئے، یہ صدقات کا بہترین مصرف، ان کے بارے میں فرمایا کہ دینی وجوہات سے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ ان کو جہاد کے لیے تیار رہنا ہے، ان کو علم دین سیکھنے کے لیے مشغول رہنا ہے، ان کو راتیں عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ اگر یہ کمانے کی طرف چلتے ہیں تو یہ ان معمولات سے یہ ہٹ جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بہترین مصارف ہیں۔ اب فرمایا کہ جاہل آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے کیونکہ یہ مانگتے نہیں، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، تو جاہل آدمی یہ سمجھتا ہے، ناواقف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ ان کا اچھا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، بڑی ہی تنگ دستی اور تکلیف کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی علامات سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ بھوک سے ان کے چہرے زرد ہوں گے، ان کی حالت پتلی ہوگی، ان کے لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، اس سے کچھ ایسے آثار مل جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بیچارے نہایت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑا سفید پوش ہے۔ سفید پوش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا گزارا تو بڑی تنگ دستی سے ہو رہا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، ظاہری طور پہ لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا اس کا گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا اس کا گزارا ہوتا نہیں ہے، وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ سفید پوش ہے، کہ اپنی غربت کو اس نے چھپایا ہوا، اپنی تنگ دستی اور پریشانی کو اس نے چھپا کے رکھا ہوا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں، عوام کے اندر، خواص کے اندر، طلباء کے اندر، علماء کے اندر، دیندار لوگوں کے اندر، مبلغین کے اندر ایسے لوگوں کی کثرت موجود ہوتی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اندرون خانہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کتنی پریشانی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ اسی طرح طلباء اور علماء کے بارے میں اوپر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو ملتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی کے اندر صرف کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، زندگی کے اور بہت سارے تقاضے اور بہت ساری ضروریات ہیں۔ تو اب ناواقف اور جاہل آدمی ان کو غنی سمجھ رہا ہے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں۔ علماء کرام کسی سے بھیک نہیں مانگتے، کسی سے مانگیں گے نہیں۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی تو اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی ہے،
حالانکہ وہ بیچارہ جس تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اس کا دل جانتا ہے اور اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ تو یہ طبقہ بطور خاص جو علماء کا طبقہ ہے اس کی طرف اور جو سفید پوش لوگوں کا طبقہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ان کے نہ مانگنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا گزارا بہت اچھے انداز میں ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک عام مشہور مقولہ ہے، لوگ اپنی اولاد کو علم دین کیوں نہیں سکھاتے؟ عام طور پہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھئی مولوی بنے گا کھائے گا کہاں سے، عالم بن جائے گا کھائے گا کہاں سے؟ تو میرے بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو جو علماء بنے ہوئے ہیں وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ جو تاثر آپ کا اپنی اولاد کے بارے میں ہے وہ آپ دوسروں کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ تو ہماری مسجدوں کے اندر، ہمارے مدرسوں کے اندر، ہمارے مختلف شعبوں کے اندر لوگ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑا ہنس ہنس کے ملنے، ہاتھ چوم رہے، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس غریب کی زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے کبھی ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب صفہ کے جو واقعات اور جو یہاں بیان کیا گیا وہ کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ لطف لیتے ہوئے اس کو پڑھ لیں، سن لیں اور واہ واہ سبحان اللہ اس کے بارے میں کہہ دیں، بلکہ ہمیں عمل کرنے کے لیے قرآن پاک نے یہ چیزیں بیان فرمائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا، دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا۔ سرکار نے تو ہمارے زمانے کے بارے میں یہ فرمایا اور ہم اسی فرمان کو منسوخ سمجھ کے بیٹھے ہوتے کہ نہیں بھی یہ کسی اور زمانے کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمارا ہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کمانے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ تبلیغ اور علم دین کی طرف نہیں جا سکتا، اور اگر وہ تبلیغ اور علم دین کی طرف آتا ہے تو پھر وہ کمانے سے فارغ ہے۔ تو اگر دین کا کام کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، تو علماء کو معاشی اعتبار سے مستحکم کرنا ہوگا، دین کے خدمت گاروں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دین کا کام کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا شوق ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جن کے دلوں میں جذبہ ہے، وہ دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ آیت مبارکہ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، 10,000 آپ نے اعلانیہ، 10,000 پوشیدہ، 10,000 دن میں اور 10,000 رات میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، وہ 4 درہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے خرچ کر دیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک اعلانیہ اور ایک پوشیدہ۔ تو یہ وہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ عز و جل کا دیا ہوا مال ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق، رغبت اور محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ سودی لین دین سے رک گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر مال خرچ کر کے رضائے الہی اور جنت کمانے والوں کا بیان تھا۔
یہاں سے اسی مال کے ذریعے اللہ کا غضب اور جہنم کمانے والوں کا بیان ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ سود خور لوگ ہیں، اس کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ سود خور لوگ ہیں، کہ جو لوگ سود کھانے والے ہیں ان کی یہاں پر مذمت بیان کی۔ سود کو حرام فرمانے کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلا بزرگان دین اور علماء کرام نے فرمایا کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے لیا جاتا ہے۔ یہ سری ناانصافی، یعنی ایک تو ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا، اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس مال کے عوض کے اندر وہ ہمیں جو ہے وہ نفع دیتا ہے، لیکن کسی کو صرف روپے دیے اور اس کے بدلے میں اس سے مزید روپے کر کے واپس لے لیے تو ہم نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ قرض دیا تو وہ ایک تبرع ہے، اس کے اوپر نفع نہیں لیا جا سکتا۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے، کہ سود خور کو بغیر محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ جو سود دے، جو لے، جو اس کے ڈاکومنٹس تیار کرے اور جو اس کے اوپر گواہ بنے، جو دستخط وغیرہ کرے، یہ سارے کے سارے سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور اب یہاں جو سود خور کی جو وعید بیان فرمایا کہ قیامت کے دن وہ پاگلوں کی طرح ہوگا۔ جیسے کسی کے اوپر جن چڑھ جائے، بھوت سوار ہو جائے اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن سود خور بھی پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ہوگا، کہ وہ اس سے بھی کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ تو چونکہ دنیا کے اندر وہ لوگوں کے لیے بھوت بنا ہوا تھا، دنیا کے اندر وہ لوگوں کے لیے ایک ہوا بنا ہوا تھا، کہ لوگ اس کے ڈر سے جو ہے وہ اپنا گزارا پتہ نہیں کیسے کرتے تھے، کہ یہ پتہ نہیں کب پہنچ جائے گا اور ہم سے رقم مانگنے آ جائے گا۔ اور ہمارے اس زمانے کے اندر یہ بالکل مشاہدے کے اندر یہ بات ہے کہ پہلے جو سود دینے والے ہیں بڑے خوشکن ترغیبات دیں گے، بڑے اچھے اچھے نام رکھیں گے، بڑے فوائد بیان کریں گے، آپ نے رقم لی، قرض لیا تو سود تھوڑا سا ہے، نفع آپ کو بہت ہو جائے گا، ہر طرف یہ ہو جائے گا۔ اب اس طرح کی ترغیبیں دے دیتے ہیں۔ اب جو غریب اس میں پھنس گیا، اس کے بعد جب سود کی وصولی کا وقت آتا ہے، پہلے تو 2 مرتبہ پیار سے پوچھیں گے، تیسری مرتبہ دھمکیوں کے فون آنا شروع ہوں گے، چوتھی مرتبہ غنڈے بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اب روزانہ جناب گھر کے اوپر، گھر کے دروازے پر غنڈے کھڑے ہیں، گالیاں دے رہے، ماں بہن کی ننگی گالیاں اور برا بلا کہہ رہے ہیں، اور مار پٹائی، اور یہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے کہ بعض اوقات یہ سود کے قرض میں مبتلا لوگ اس دنیا کی روز روز کی ذلت سے بچنے کے لیے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے پہلے جس کو اتنی شدت کے ساتھ حرام کر دیا تھا، کہ سود کھانا، سود لینا اور دینا کتنا شدید گناہ ہے۔ تو سود سے بچنا جو ہے یہ فرض ہے، اس کی شدید ترین وعیدیں ہیں۔ بڑے بڑے فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، بنگلوں کے مالک جو ہے اسی سودی چکر میں پھنس کر بالکل بھکاری اور فقیر بنے ہوتے ہیں۔ فیکٹریاں بک جاتی ہیں، کارخانے بک جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، گاڑیاں گھر کی بک جاتی ہیں، بنگلے بک جاتے ہیں، اور وہی لوگ کہ جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں دوسرے لوگ ملازم اور نوکر ہوتے ہیں، ایک زمانہ آتا ہے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے یہی لوگ دوسروں کے پاس جا کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سود کی وہ لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی یوں تباہ و برباد ہوتا ہے کہ اس کو پھر ساری زندگی جو ہے وہ سود کی نحوست کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ کفار یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، تجارت سود ہی کی تو طرح ہے۔ یعنی یہ سود خوروں کا وہ شبہ ہے جو زمانہ اسلام سے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ کہتے تھے کہ سود اور تجارت ایک ہی تو چیز ہے، تجارت کے اندر ہم مال دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں نفع لیتے ہیں، سود کے اندر ہم پیسے دیتے ہیں اس کے بدلے میں نفع لیتے ہیں۔
تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ جو کہنے والے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک شے کو حلال اور دوسری کو حرام کر دیا تو اب وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ بقیہ جہاں تک ظاہری اعتبار سے اس کا تعلق ہے کہ سود اور تجارت ایک جیسے ہیں، تو یہ بھی ہرگز ایک جیسے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ تجارت کرنے سے آدمی کے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا۔ آدمی سست، کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا نہیں بنتا، بلکہ اپنے مال کو، یعنی جب تجارت کرتا ہے تو اپنے مال کو خطرے پر پیش کرتا ہے، نفع نقصان کی دونوں کی امید ہوتی ہے، دوسروں کی بربادی اور محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ جبکہ سود والا بے رحم ہوتا ہے، وہ مفت میں کسی کو رقم دینے کا تصور نہیں کر سکتا، انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، یہ سود پر قرض دینے والا بہر صورت اسے نچوڑنے پر تلا رہتا ہے۔ تو جب سود کے اثرات یہ ہیں اور تجارت کے اثرات وہ ہیں تو دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا تجارت اور سود کو ایک جیسا کہنا جو ہے یہ سراسر زیادتی اور سراسر شریعت کے خلاف۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جب سود کو حرام کر دیا، اب اس کے بعد فنتہا، جو رک گیا، اللہ نے سود کو حرام کیا، اب وہ سود لینے دینے سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اب اس کے لیے گزشتہ حلال ہے، یعنی کسی کو رقم قرض دی تھی اور اس پہ سود لیا تھا، اب یہ جو سود پہلے لیا، حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو سود وصول کیا تھا، فرمایا کہ وہ معاف، اور جو آئندہ کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ آئندہ اب سود لینے کی ہرگز اجازت نہیں، ورنہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو دوبارہ کرے گا اس طرح کہ اب بھی سودی رقم لے گا تو یہ جہنمی ہے اور اسے جہنم میں مدتوں رہنا ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا جہاد قبول کرتا ہے، اور نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا قبول کرتا ہے۔ تو سود خور جو ہے، جو سود کی رقم لیتا ہے، وہ صدقہ کرے وہ قبول نہیں، حج کرے وہ قبول نہیں، جہاد کرے وہ قبول نہیں، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور صدقہ کرنا جو ہے کہ جو راہ خدا میں حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو حدیث مبارک میں کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کی طرح ہوگا، وہ ایک کھجور کے برابر کا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ کی طرح ہوگا کہ اللہ عز و جل اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہاں پہلے مخاطب کیا اے ایمان والو، پھر ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو بیان کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس تقوی کی ایک بنیاد ہے حرام کو چھوڑنا، اور حرام میں ایک بہت بڑا گناہ سود ہے، تو اس کو بیان کیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی ہے، کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا اور اس سے ابھی جو ہے وہ 10,000 سود لے لیا، 10,000 سود لینا ہے، تو اب جو 10,000 باقی تھا اس آیت کے نزول کے وقت، نازل ہونے کے وقت، اس کے بارے میں فرمایا وَذَرُوا، اس کو چھوڑ دو، جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے تو سود کو چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہمارے زمانے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو سود کو چھوڑ دو،
سود سے کنارہ کشی اختیار کر لو، سودی لین دین سے توبہ کر لو اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ اور اگر یہ نہیں کرتے اور سود کا لین دین اور سود کا کھانا اسی طرح جاری ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل قرض دیا ہوا مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ یہاں فرما دیا کہ اللہ کے حرام کر دینے کے بعد بھی جو سود کھاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے جنگ کرنے والا تباہ و برباد ہی ہوگا۔ اور پھر فرما دیا کہ ہاں اگر تم توبہ کر لو تو جتنا قرض تم نے دیا تھا اتنا لے سکتے ہو۔ 1,00,000 روپیہ قرض دیا تھا اور 10,000 روپیہ سود مقرر کیا، تو یہ 10,000 جو سود ہے یہ لینا حرام، لیکن جو 1,00,000 روپیہ قرض دیا تھا اس کا واپس لینا حلال ہے، یہ لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، نہ تم دوسروں پر زیادتی کرو نہ تمہارے اوپر زیادتی کی جائے، یعنی نہ تو تم دوسروں سے سود لے کر ان پر زیادتی کرو اور نہ اپنا بھی چھوڑ کر جو ہے وہ نہ یہ ہو کہ تمہارا بھی تمہیں اصل مال واپس نہ ملے اور تم پر زیادتی ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ تو سود کے سیاق و سباق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جدا گانہ طور پر بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ نہ ظلم کرو نہ برداشت کرو۔ کسی پر ظلم کرنا تو حرام ہے، بعض اوقات ظلم برداشت کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی ظلم برداشت کرتا ہے تو دوسرے کو جری کرتا ہے۔ ایک آدمی پہ ظلم ہوا، اس نے برداشت کیا، اس کا برداشت کرنا اس ظالم کو جری کر دیتا ہے کہ دوسرے پر ظلم کرے۔ تو جہاں عفو درگزر کی صورت ہے وہاں پر آدمی عفو درگزر کو اختیار کرے، لیکن جہاں پر یہ پتہ ہے کہ اس پہ ظلم کے بعد یہ ظلم پھیلے گا تو وہاں پر آدمی ظالم کا ہاتھ روکے، وہاں پر اس کو ظلم سے باز رکھے، اس کے بارے میں قانونی کارروائی کر کے یا جو مناسب کارروائی ہے وہ کر کے اس کو ظلم سے باز رکھے۔ تو نہ ظلم کرو اور نہ ظلم برداشت کرو۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔